बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम किसी नुस्खे पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, कोई नुस्खा आज मैं पेश नहीं करूँगा। आज मैं एक ऐसे अलमिए की कुछ वजूहात और कुछ उसमें जो हैं वो मसले को ख़त्म करने के लिए जो इक़दामात हैं वो बताऊंगा, क्योंकि आज का हमारा मौजू बड़ा हसास भी है और बड़ा दिलगुदाज भी है। ठीक है जी, आज का हमारा मौजू है बच्चों की नॉर्मल पैदाइश ना होना। नाज़रीन इकराम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इंसान बच्चे पैदा होते आ रहे हैं, ठीक है। और जब तक इंसान दुनिया में है, जब तक अल्लाह पाक का हुक्म है, तब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 95% हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल उनकी पैदाइश नहीं हो रही, बल्कि ऑपरेट करना पड़ता है। और इसमें कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं, कुछ हमारी ग़िज़ा का भी है इसमें अमल दखल। लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है इसकी, जो मैं समझाऊँ, वो है एक माइंड प्रोग्रामिंग। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। कुछ खुशकिस्मत घर होंगे कि जिस घर में अभी तक जो है वो कंबाइन फैमिली सिस्टम होगा, जहाँ पे बड़े भी बैठे होंगे, घर में वालिदा भी होंगी, ठीक है, और उनकी बात को जो है वो अहमियत भी दी जाती होगी। इसके अलावा वालिदा की उम्र की दीगर ख़वातीन, जिनमें फूफियाँ हैं, ठीक है, खालाएँ हैं, आज बदकिस्मती से इन रिश्तों का वो जो है मकाम हमारी नज़र में नहीं रहा जो कभी होता था, वरना ये सारी की सारी माएँ ही शुमार होती थीं और लोग माँओं की तरह ही इन रिश्तों का एहतराम करते थे। तो आज अगर कोई ऐसी ख़ातून, कोई हमारी ऐसी फूफी, कोई खाला, वालिदा, अगर वो ये कहे कि जी ठीक है, बहू है, ठीक है, बहू है, वो भी इस घर की बेटी है, अगर वो हामिला हो गई है तो उसे लेडी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के किसी अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे से जवाब पता क्या मिलता है? आपको क्या पता। और जिस खातून को ऐसा कहा जा रहा होता है नाजरीन, उसके 8 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, सब तंदुरुस्त होते हैं, फिट फाट होते हैं, ठीक है। और वो जो जिसने पहला बच्चा पैदा करना है, वो आगे से खातून जवाब दे रही होती है अपनी सास को या सास के बराबर की जो ख़वातीन हैं उनको कि आपको कुछ नहीं पता, ज़माना बदल गया है, ज़माना बड़ा फास्ट हो गया है, हमें देखना चाहिए कि पेट में क्या है, बच्चा है या बच्ची है, उसकी दिल की धड़कन चल रही है या बंद हो गई है। क्योंकि दिल की धड़कन तो नाजरीन अभी मुतारफ़ हुई है ना, यानी जो पहले बच्चे पैदा होते थे उनमें दिल की धड़कन बिल्कुल नहीं होती थी। उनमें दिल की धड़कन जब वो पैदा हो जाते तो बाद में कहीं से आती होगी, पहले बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है। आज के बच्चों में ये फ़कत पाई जाती है। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, ठीक है। तो मैं ख़ास तौर पे अपनी बहनों बेटियों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। अगर आप शॉर्टकट की तलाश में निकलते हैं तो फिर उसके मैं नुकसानात भी आगे बता रहा हूँ कि वो क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने अर्ज़ की कि माइंड प्रोग्रामिंग है। एक चीज़ जहन में है कि जी क्योंकि जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है तो अब लेडी डॉक्टर के पास जाना फ़र्ज़ ऐन है। इसके बग़ैर ना हमारी इस जहान में कोई मग़फ़िरत है और ना अगले जहान में कोई निजात। तो होता क्या है? होता ये है कि जी जाना, जैसे गए मियाँ बीवी दोनों चले गए लेडी डॉक्टर के पास। अब अंदर जाने का जो है सिस्टम, डॉक्टर साहिबा के पास जाना है तो वो जाना है जी सिर्फ ख़ातून ने, और ख़ातून माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि वो मैट्रिक है या वो PhD है। डॉक्टर के सामने वो जाहिल है, क्योंकि मेडिकल की ना उसे टर्मिनोलॉजी आती है, ना उसे किसी किस्म की कोई वाकफियत है तिब से।
تو وہ بالکل اندھے بہرے گونگوں والا حال ہو جاتا ہے، اور ایسا تو ہو ہی نہیں نا سکتا کہ ڈاکٹر کی کسی بات کو ہم رد کر دیں یا اس پہ ہمیں کوئی اعتراض کریں یا اس کے بارے میں جا کے ہم کہیں سے کچھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پڑھنے کا تو خیر وہ صرف یہاں تک ہے کہ جی کوئی نوکری اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ 4 جماعتیں پڑھ گیا تو ٹھیک ہے، بھلے وہ پی ایچ ڈی بھی کر گیا تو اس کا بھی مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ کل کو جاب کرنی ہے اور اچھا روزگار مل جائے گا. اس کے علاوہ تعلیم، تحقیق یا اس حوالے سے دماغ جلانا، ارکریزی کرنا کہ حقائق تک پہنچا جائے، اتنا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اب وہ جو خاتون لیڈی ڈاکٹر کے پاس اندر گئی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہو جی آپ بہت کمزور ہیں، آپ میں تو خون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور بچے کی گروتھ کیونکہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے، تو آپ فوراً سے پہلے یہ دوائیاں آپ کھانی شروع کریں. ایک لمبا پرچہ جو ہے وہ بھر کے اسے دے دیا جاتا ہے، اور وہ جو خاتون ہے وہ جب باہر آتی ہے تو باہر میاں بھی کیونکہ وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی وہ باپ بننے والا ہے، تو اب اسے فکر بھی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ اس باپ بننے کے عمل میں ناکام ہی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ پرچہ ملتا ہے فوراً سے پہلے دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آنکھیں بند کر کے کسی دوائی میں سے، کسی دوائی کی ڈبی میں سے نکلنے والی وہ پرچی کھول کے کبھی کسی نے تکلیف نہیں کی، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا وہ ان پڑھ ہے، برابر ہے سب کے سب. اچھا، اب ان دوائیوں کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ ایک دوائی جو سب سے زیادہ دی جاتی ہے فولک ایسڈ، آپ پڑھیں ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں، پتہ چلے گا اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، کن کن ملکوں میں وہ اس پہ پابندی ہے، بین ہے. وہ اگر آپ بچے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوتے آ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو سب سے پہلی چیز جو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ غذا کا خیال رکھیں، غذا کا خیال رکھیں، اور پریگننسی کے بعد جو احتیاطیں ہوتی ہیں ان کو آپ فالو کریں. اس کے لیے آپ کو کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو اس حوالے سے جو باہر سے انگلش میں ویڈیوز ہیں وہ بڑی بہترین رہنمائی کرتی ہیں. پاکستان کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا تو مسئلہ یہ کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی تو 5,000 یا 10,000 یا 12,000 روپے کی وصولی ہوگی، اور اگر ڈیلیوری جو ہے وہ ہوتی ہے آپریشن سے تو وہ بل بنے گا 50,000 کا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسٹمر نہ بھاگ جائے، پکڑو اور جلدی جلدی پیٹ پھاڑو. اب جلدی جلدی پیٹ پھاڑنے کے چکر میں وہ جو جس بچے کو 10 دن پہلے جس کی پیدائش ہو گئی ہے پھر اس کو رکھتے ہیں انکیوبیٹر میں، اس کے پھر الگ سے چارجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پر ڈے کا بھرنا پڑتا ہے، تو وہ ایک بچہ جا کے پڑتا ہے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں. اچھا، پھر اگلی چیز ہے کہ جیسے مطلب سرجری ہو گئی، سرجری کے بعد دوائیاں دھڑا دھڑ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آس پاس خواتین سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، جس نے آپریشن کروایا ہے آپ اس سے پوچھیں ذرا کہ بھئی اس کے بعد کمر میں درد رہتا ہے یا نہیں. جو اینستھیٹک انجیکشن دیا جاتا ہے اس کے بعد کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، موٹاپا آ جاتا ہے. اور وہ خاتون کے جو ایک زمانے میں 6-8 بچے پیدا کر کے ہاتھ سے کپڑے دھو کے گھر کے سارے کام کاج کر کے بھی تندرست رہتی تھی، آج وہ عورت، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کی حالت ہو جاتی ہے نانیوں دادیوں جیسی. وہ آسرا لے کے اٹھتی ہے، آسرا لے کے چلتی ہے، بلڈ پریشر کی مریضہ وہ ہوتی ہے، موٹاپا اس پہ آ جاتا ہے، کولیسٹرول اس کا بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیند اس کو ٹھیک سے نہیں آتی، خون کی اس کو کمی رہتی ہے، چکر اس کو آتے رہتے ہیں ہر وقت، اور اس کے لیے اس نے طرح طرح کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں جو بعد میں بھی چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف اتنا سا ہے کہ دوائیوں کی طرف نہ جائیں، بلکہ جو قدیم زمانہ تھا، قدیم زمانے کے اگر بڑے بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو نعمت سمجھیں، ان سے پوچھیں کیا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، شروعات میں کیا کھائیں، بعد میں کیا کھائیں. غذا کو جتنا زیادہ سادہ رکھ سکتے ہو آپ رکھو، لیکن اچھی غذا کا استعمال کرو. جو فاسٹ فوڈ ہے، جو جنک فوڈ ہے، اسے آپ مکمل طور پہ ترک کرو. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیلیوری نارمل نہ ہو. ٹھیک ہے، اور جب لاسٹ ڈے ہوں، مطلب کہ آخری 2 ہفتے آپ کے پاس ہوں، تو آخری 2 ہفتے میں آپ صرف سنا مکی اور سونف، یہ 2 آئٹم لیں. اس کی آپ چائے بنائیں، دن میں 2-3 دفعہ پئیں. ٹھیک ہے، تو بالکل ٹائم پہ دردیں بھی سٹارٹ ہو جائیں گی اور بچہ بھی بالکل نارمل پیدا ہوگا، اور آپ کے اخراجات بھی بچیں گے، آپ کی صحت بھی بچے گی. بچے کی پیدائش کے بعد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ اس سے بھی بچے رہیں گے.
تو آج کے یہی 4 کڑوے الفاظ آپ کی میں نے نظر کرنے تھے. اس کو دیکھ سوچ لیں، سمجھ لیں. مزید اگر کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.